أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ زمر آیت نمبر 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. فرما دیجئے میرے پیغمبر، یہ پیغام دیجئے بندوں کو، اے میرے وہ بندے جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہو، نافرمانی کر بیٹھے ہو، کفر کر بیٹھے ہو، شرک کر بیٹھے ہو، بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر اللہ کی طرف آنا ہے تو نا امیدی نہ کرنا، آ جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. انہ هو الغفور، کیونکہ اس کی صفت ہے معاف کرنا. الرحیم، اور وہ صرف معافی نہیں کرتا بلکہ خصوصی رحمتوں سے بھی مالا مال کرے گا. شرط یہ ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ کی طرف آؤ، صحیح رجوع کرو، اللہ کے سپرد کر لو اپنے آپ کو. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. عذاب آنے سے پہلے پھر اس وقت تو مدد نہیں ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے معاف کرنے کی طرف بلا رہے ہیں کہ بندے کو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اتنی بڑی نافرمانی کر لی ہے، اب اللہ کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی ہے. فرمایا یہی شرم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے آئیں تو اللہ تعالیٰ اسی عار کی وجہ سے بھی معاف کر دیں گے. جس طرح کہ محدث بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان ناسا من اہل الشرک کانوا قد قتلوا فاکثروا وزنوا فاکثروا، کہ کچھ لوگ مشرکین میں سے تھے جنہوں نے بے حد قتل و غارت اور بد کرداریاں کی ہوئی تھی. وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے ان الذی تقول وتدعو الیہ لحسن لو تخبرنا ان لما عملنا کفارہ، کہ جس کی طرف تو بلاتا ہے، جس طرح ہمارے علاقے میں کوئی ہو نا انتہا درجے کے چور ڈکیت اس قسم کی چیزیں. وہ آئے اور کہنے لگے ہم تو بھائی جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں بات تو بڑی اچھی ہے، جس ذات کی طرف آپ بلاتے ہیں بہت اچھی ذات ہے، لیکن کاش کہ تو ہمیں یہ بتاتا کہ ہمارے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی ہم نے جو کرتوت کیے ان کا کوئی کفارہ بھی ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، سورہ الفرقان آیت نمبر 68. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ جو لوگ شرک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، بد کرداری نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں. باقیوں کو تو اللہ جہنم میں ڈالے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے پھر یہ آیت نازل کر دی ان لوگوں کی تسکین کے لیے جو اللہ کی طرف آ گئے ہیں. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے ان بندوں کو فرما دیجئے میرے پیغمبر جو اپنے اوپر بڑی زیادتی کر بیٹھے ہیں کہ اب اللہ کے پاس آ گئے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. پہلی سورہ الفرقان کے ساتھ بھی نازل کیا تھا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جو توبہ کر لے اور عمل صالح کرے تو پھر اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. اور یہاں فرمایا کہ بس جو آ جائے تو اللہ تعالیٰ، جو اللہ کی طرف انابت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے مالا مال کریں گے. اسی طرح ایک بوڑھا آدمی ہے، مسند احمد میں ہے، یدعم علی اصلہ، اپنے عصا پر ٹیک لگاتے ہوئے اللہ کے نبی ان لی عذرات وفجرات فہل یغفر لی، میں نے تو بڑے کرتوت الٹ کیے، میرے تو بڑے گناہ ہیں، کیا مجھے بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا الست تشہد ان لا الہ الا اللہ،
کیا تو مومن بن نہیں گیا؟ تو نے گواہی نہیں دے لی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی پکار کے لائق نہیں؟ اس نے کہا جی یہ تو میں نے کیا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں یہ بھی کہتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قَدْ غُفِرَ لَكَ عَذَرَاتِكَ وَفَجَرَاتِكَ، تیرے یہ سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوری تسلی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اتنا وسیع ہے کہ اللہ عجیب عجیب الفاظ میں بندوں کو توبہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ رجوع کر لو، صلح کر لو اپنے اللہ سے، وقت سے پہلے آ جاؤ۔ جس طرح سورۃ توبہ آیت نمبر 104 میں ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول بھی کرتا ہے؟ یعنی بڑا عجیب انداز ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 110 میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برائیاں کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے آ کر معافیاں مانگتا ہے، اللہ کو غفور الرحیم فرمایا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، پائے گا تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اور منافقوں کے حق میں بھی فرمایا، اللہ حالانکہ وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں دین اسلام کے ساتھ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم کے بڑے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں بھی فرما دیا الا الذین تابوا، جو توبہ کر لیتے ہیں پھر اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ حتیٰ کہ جو اپنے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بنانے والے تھے، یہود و نصارہ، عیسائیوں کے بارے میں اتنا فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے تھے اللہ کے 3 حصے ہیں، ایک اللہ بھی ان میں سے ہے، یعنی 2 اور بھی حصے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس مل کر یہ 3 تثلیث ایک الہ بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ تو صرف ایک ہی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر اپنے اس بری بات سے تثلیث سے نہ رکے نا، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اللہ ان میں سے ان کافروں کو ضرور دردناک عذاب دے گا، دردناک عذاب آ کر ان کو پکڑ لے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ واللہ غفور الرحیم، یہ توبہ کیوں نہیں کرتے، معافیاں کیوں نہیں مانگتے اپنے اللہ سے؟ اللہ معاف کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ سورہ البروج کی اس آیت کو حضرت حسن بصری پڑھتے تھے نا تو فرماتے تھے، یہ آیت یہ ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم، سورہ البروج آیت نمبر 10، کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنوں اور آزمائشوں میں ڈالا تھا ان کے ایمان کی وجہ سے، توبہ کے بغیر مر گئے تو انہیں جلانے والا عذاب ملے گا۔ لیکن توبہ کا ذکر ساتھ ہی کر دی، یعنی توبہ ان کے لیے بھی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے رحمہ اللہ انظر الی ھذا الکرم والجود، دیکھ صحیح اللہ کی سخاوت کی طرف۔ قتلوا اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو قتل کیا، شہید کیا، وہو یدعوہم الی التوبۃ والمغفرہ، اللہ ان کو بھی توبہ اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ تم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بناتے تھے اور جو کہتے تھے اللہ فقیر ہو گیا ہے اور جو کہتے تھے اللہ کے 3 حصے ہیں، اللہ ان کو بھی فرما رہے ہیں آ جاؤ۔ حتیٰ کہ جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا، سورہ نازعات آیت نمبر 24 اور سورہ القصص آیت نمبر 38 میں کہ اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں نے علاوہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کوئی اور الہ ہو، میں خود ہی الہ ہوں۔ اتنا بڑا دہشت گرد، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہ یتذکر و یخشی، اے میرے پیغمبر جاؤ اسے سمجھاؤ، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائیں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑی آیت، اعظم آیت فی کتاب اللہ، سب سے بڑی آیت جو قرآن میں ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور وَإِنَّ أَجْمَعَ آیَةٍ فِي الْقُرْآنِ بِخَيْرٍ وَشَرٍ، خیر اور شر کے بارے میں سب سے جامع ترین جو آیت ہے وہ یہ ہے، سورہ النحل آیت نمبر 90، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اور سب سے زیادہ
آیت جو فراخی دیتی ہے وہ یہی ہے جو سورہ الزمر میں ہے، اس کو سورۃ الغرف بھی کہتے ہیں۔ سب سے فرج و خوشی والی جو آیت ہے بڑی، وہ یہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ چند آیتوں کے نام لیتے تو اس آیت کو فرماتے اکثر آیت فی القرآن فرجا فی سورۃ الغرف، لا تقنطوا من رحمت اللہ والی آیت، اور فرمایا وَإِنَّ أَشَدَّ آیَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَصْرِیفًا، اور سب سے زیادہ پھرنے والی آیت جو قرآن میں ہے نا، بہت زیادہ فائدے والی، وہ یہ ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے زندگی کے مشکلات سے نکلنے کی صورت بنا دیں گے اور اسے ایسا رزق دیں گے کہ جس کے بارے میں اس کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ آیت جو ہے ان بندوں کو بلا رہی ہے جو اپنے اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن مشکلات اور اپنے شرم کی خاطر ان سے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اپنے اللہ کی طرف کیسے ہیں، تو فرمایا یہی ندامت ہی تمہارا کفارہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کفارۃ الذنب الندامہ، کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آ کر وہ شرمندگی اختیار کر لے کہ واقعی میں نے بڑی غلطی کی ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، پھر ایسے کو توبہ کی توفیق پوری مل جاتی ہے۔ لیکن جو ندامت ہی نہ کرے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، تو پھر اسے توبہ کی توفیق ہی کیسے ملے گی؟ جس طرح کہ ایک حدیث میں آیا مسند احمد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد المفتن التواب، اللہ اس بندے کو تو پسند کرتا ہے جو فطروں میں پڑا تو صحیح لیکن پھر اس نے توبہ کر دی، جب توبہ کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔